بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا اور یقیناً ہم نے پھیر کر بیان کیا ہے چیزوں کو، ضروریات زندگی کو، مسائل کو پھیر کر بار بار بیان کیا ہے اس قرآن پاک میں، لِيَذَّكَّرُوا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ ہم نے بار بار مسائل کو کھول کر پھیر کر بیان کیا ہے۔ وَمَا يَزِيدُهُمْ اور نہیں ان کو زیادہ کرتا یہ قرآن پاک، إِلَّا نُفُورًا مگر نفرت میں، یا مگر بھاگنے میں، مگر وہ یہ قرآن پاک ان کو نفرت کے سوا کچھ زیادہ نہیں کرتا، یا ان کو بھاگنے میں زیادہ نہیں کرتا، صرف بھاگتے ہی ہیں، وہ نفرت ہی کرتے ہیں، ورنہ ایمان میں ان کو نہیں بڑھاتا۔ یہ لوگ ضد پر اڑے ہوئے ہیں، جیسے یہ سنتے ہیں ویسے ہی ان کی نفرت بڑھتی ہے، یہ ایسے گندے لوگ ہیں۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ کہہ دو اگر ہوتا اس کے ساتھ کوئی اور الہ، اگر کوئی اور بھی معبود ہوتے اللہ کے ساتھ، کما یقولون جیسے یہ کہتے ہیں، جیسے یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ کئی معبود ہیں، لات منات اور عزا اور حبل وغیرہ، اللہ متا ان سے کہہ دو کہ کوئی اور بھی الہ ہوتے جیسے تم کہتے ہو، جیسے یہ کہتے ہیں۔ اذا لبتغوا تب، اذن کا معنی تب، اذا معنی ہوتا ہے جب، اذن معنی تب یقیناً، اذا لبتغوا یقیناً وہ تلاش کرتے الی ذی العرش عرش والے کی طرف، سبیلا راستہ، تو وہ عرش والے کی طرف راستہ ڈھونڈتے۔ اگر وہ کئی الہ ہوتے تو سب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنا چاہتے کہ ہم نے عرش پر جانا ہے، عرش والے کے پاس جانا ہے، وہاں سے یعنی ہم بھی وہاں کی حکومت چاہتے ہیں، وہاں بھی عرش والے کے پاس ہم بھی راستہ بناتے ہیں اور اس کے برابر پہنچنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ سبحانہ وہ تو پاک ہے، ایسی چیزوں سے، ایسی کمزوریوں سے پاک ہے، وہ ایسے مزید معبود ہونے سے وہ پاک ہے، وہ اکیلا ہے۔ وتعالی اور وہ بہت بلند ہے، عما یقولون اس سے جو وہ کہتے ہیں، علوا کبیرا بہت ہی زیادہ بلند ہے، پاک ہے وہ اور وہ بہت بلند ہے اس سے جو وہ کہتے ہیں بہت زیادہ بلند ہونا۔ وہ تو اتنا بلند ہے کہ تسبح له السماوات السبع تسبیح کرتی ہے اس کے لیے ساتوں آسمان، والارض اور زمین، ومن فیہن اور جو بھی ان میں ہے، ہر کوئی اسی کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ اور ہر چیز نہیں ہے کوئی بھی چیز، إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ مگر وہ تسبیح کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ، اس کا ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتی ہے۔ یعنی دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ہر چیز نماز پڑھ رہی ہے، لہٰذا اس کی تسبیح کا سٹائل، اس کی نماز کا انداز ہمیں نہیں پتہ کہ کیسے ہیں، لیکن کر رہی ہے وہ، اور وہ حقیقی طور پر کر رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن لَا لیکن تم نہیں سمجھتے ان کی تسبیح کو، إِنَّهُ كَانَ بشک وہ حلیما بردبار ہے، غفوراً بخشنے والا ہے، وہ بہت ہی بردبار ہے، بے حد بردبار ہے، یعنی گناہوں کو دیکھ کر ان کو برداشت کرنے والا ہے، غفورا بخشنے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ اور جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور جب تم قرآن پاک پڑھتے ہو، یا نبی جب تم قرآن پاک پڑھتے ہو، جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا ہم نے بنا دیا ہے تیرے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان، بینہ من درمیان، جو نہیں ایمان لاتے آخرت کے ساتھ، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، حجابا مستورا تو ہم نے ان کے درمیان ایک پوشیدہ پردہ بنا دیا ہے۔ حجاب کا معنی پردہ، مستورا پوشیدہ، چھپا ہوا، چھپایا گیا پردہ۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جب یہ پڑھتے ہیں نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے ہیں تو وہ اگر ان کو آپ کو تنگ کرنا چاہیں، آپ کو مارنا چاہیں تو ایک پردہ ہے، تب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آتے، اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے پردہ بنا دیا، وہ آپ تک پہنچ نہیں سکتے جیسے۔ اور دوسرا اس کا معنی ویسے ہی یہ ہے کہ ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا ہے کہ ان کو باتوں کی سمجھ نہیں آتی، یہ بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ حدیث آتی ہے نا کہ وہ اسماء بنت ابی بکر بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب سورۃ اللہب اتری تو جمیل بڑے جوش میں ہاتھ میں پتھر پکڑے ہوئے آئی اور وہ کہہ رہی تھی مذمما ابینا وامرہ عصینا، مذمما ابینا وامرہ عصینا ودینہ قلینا، ہم نے مذمم کو نہیں مانا اور اس کی اطاعت نہیں کی، اور ہم نے اس کے ساتھ دشمنی کی ہے، اور اس کے دین سے ہم نے دشمنی کی ہے۔ مذمما ابینا وامرہ عصینا ودینہ قلینا، ہم نے
اس مزمم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد بھی نہیں کہہ رہی تھی، مزمم کہہ رہی تھی، مزمم کی ہم نے انکار کیا ہے، نہیں مانا، اور اس کے حکم کا ہم نے انکار کیا ہے، اور اس کے ہم دین کی ہم نے دشمنی کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے میں بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر بھی آپ کے ساتھ تھے۔ ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت آ رہی ہے، مجھے خوف ہے کہ آپ کو دیکھ لے گی۔ آپ نے فرمایا یہ مجھے ہرگز نہیں دیکھے گی، اور آپ نے اس سے بچنے کے لیے قرآن پاک کی چاند آیات پڑھی، ان میں سے ایک آیت یہ بھی تھی، یہ وہ آئی تھی، یعنی گویا کہ وہ آئی ابو بکر کے پاس کھڑی ہو گئی، مگر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ مختصر یہی ہے کہ ابو بکر چند باتوں کے بعد وہ چلی گئی۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے، یہ حدیث ادھر مسند ابی اعلیٰ میں ہے اور مستدرک حاکم میں ہے، اور حالانکہ امام حاکم نے اس کو بھی صحیح کہا ہے، امام ذہبی نے بھی صحیح کہا ہے، امام اور جو ابن حبان کی ہے نا ایک اس پر ایک تعلیق لکھی ہے شعیب ارناؤوط نے، وہاں بھی انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے۔ گویا کہ اس کا معنی درست ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک پڑھتے تھے، وہ لوگ آپ کو مارنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے آتے تو ان کے درمیان ایک پردہ ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آتے تھے، تو یہ معنی ہے۔ اور دوسرا معنی ویسے معروف ہے کہ کانوں پر پردہ ہوتا تو وہ دین کی مطلب وہ پردہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ سن کر اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، ورنہ ان کو آواز آتی لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دیے ہیں عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر أَكِنَّةً، کئی پردے ہیں، یفقہوہ، کہ وہ اس کو سمجھیں، سمجھنے سے وہ دور رہیں گے، ان کے دلوں پر کئی پردے لگا دیے ہیں۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں بوجھ بنا دیا ہے، اور ان کے دلوں پر کیسے باری پردے بنا دیے ہیں، اب وہ قرآن پاک کو نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ، اور جب آپ ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا قرآن پاک میں، وحدہ، اکیلے کا، جب اکیلے رب کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ اکیلا ہی ہے، وَلَّوْا، تو وہ پھر جاتے ہیں، عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ، اپنی پیٹھوں پر، نفورا، بدکتے ہوئے، یعنی بدکتے ہوئے اپنی پیٹھوں پر وہ پھر جاتے ہیں، یعنی اکیلے وحدہ لا شریک تو وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ آج کل بھی اگر اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جائیں، اللہ تعالیٰ کے اختیارات بیان کی جائیں، اللہ تعالیٰ کی تدبیریں بیان کی جائیں، اللہ تعالیٰ کے امور بیان کیے جائیں، اللہ تعالیٰ کے نام، ذات، اسماء، صفات، اختیارات سب بیان کیا جائیں، تو بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں مسلمان ہیں لیکن وہ ان باتوں سے بدکتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ان سارے اختیارات میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ۔ نحن اعلم بما یستمعون، اللہ فرماتا ہے ہم زیادہ جاننے والے ہیں اس کو جو وہ جس کے ساتھ وہ سنتے ہیں، یعنی یہاں ہم اس نیت کو زیادہ جاننے والے ہیں جس کے ساتھ، جس نیت سے وہ اس کو سنتے ہیں، ہم زیادہ جاننے والے ہیں اس کو جس نیت کے ساتھ وہ اس کو سنتے ہیں۔ اذ یستمعون الیک، جب وہ سن رہے ہوتے ہیں آپ کی طرف، جب آپ کو وہ سن رہے ہوتے ہیں، آپ کو غور سے سنتے ہیں، اس وقت جو ان کی نیت ہوتی ہے ہم اس کو بھی جانتے ہوتے ہیں۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب وہ سرگشی میں ہوتے، اور جب وہ سرگوشی میں ہوتے ہیں، نجوا سرگوشیاں کرنا، یعنی کان سر آپس میں لگا کر اور کانوں میں باتیں کرنا، یہ تو سرگوشی کرنا۔ جب وہ سرگوشی کرتے ہیں، تب جب وہ آپ کی باتیں سنتے ہیں پھر وہ سرگوشی کرتے ہیں۔ اذ یقول الکافرون، اذ یقول الظالمون، جب ظالم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، نہیں تم پیروی کر رہے مگر ایک جادو زدہ، جادو کیے گئے آدمی کی۔ یہ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ آپس میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ باتیں جو ہے نا یہ جادوگروں کی باتیں ہیں، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا پڑا ہے، تو تم لوگ صحابہ سے کہتے ہیں کہ تم جادو زدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو۔ تو اب یہاں وہ حدیث آتی ہے نا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا اور سورۃ الناس اور فلق اتری، تو بعض لوگ اس حدیث کو نہیں مانتے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حالانکہ اس کا الگ معنی ہے۔ یہ جو نا نبوت کا معاملہ، تو نبوت کے معاملے میں یہ مکہ کے لوگ، مشرکین مکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو زدہ ہے اور یہ عجیب عجیب باتیں کرتا ہے۔ لیکن یہ جو جسمانی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا اور آپ بیمار ہو گئے، یہ جادو بالکل ٹھیک ہے، اس کا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الناس اور فلق اتاری ہے تاکہ وہ آپ پڑھیں اور اس کا علاج ہو سکے۔ لہٰذا جسمانی طور پر جادو ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، حدیث سے ثابت ہے، حتیٰ کہ یہ آیت آتی ہے نا قرآن پاک میں کہ موسیٰ علیہ السلام پر جادو کو جب انہوں نے کیا، جب انہوں نے اپنی رسیاں پھینکیں تو وہ سامنے نظر آئے، تو رسول اللہ علیہ وسلم بھی ڈر گئے، تو موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے۔ تو جو ڈرنا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کا، وہ بھی اس جادو کے زور سے تھا۔ تو گویا کہ جادو بندے پر اثر کرتا ہے، یہ ہے جادو جسمانی طور پر۔ لیکن نبوت کے طور پر یہ کہتے تھے مکہ والے کہ یہ جادو ہے، تو ایسی بات نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور وحی آ رہی ہے، اور وحی والا جو وحی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آ رہی ہے، کسی شیطان کی طرف، جادو کی طرف سے نہیں آ رہی ہوتی تھی۔
انظر دیکھو کیف ضربوا لک الامثال دیکھو کیسے بیان کرتے ہیں تیرے لیے مثالیں، فضلوا پس وہ خود بھی گمراہ ہو گئے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا پس نہیں وہ طاقت رکھتے رستے کی، یعنی دیکھو آپ کے لیے کیسی کیسی عجیب مثالیں بیان کر رہے ہیں، آپ جادوگر کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ سیدھے راستے کی ابھی طاقت نہیں رکھتے، گمراہ ہو گئے ہیں۔ وقالوا اور وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا اذا کنا عظاما ورفاتا کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور ورفاتا اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، آئنا کیا ہم لمبعوثون کیا ہم اٹھائے جانے والے ہیں خلقا جدیدا نئی تخلیق میں، کیا ہم نئے سرے سے اٹھائے جانے والے ہیں۔ اصل میں جو اکثر ہوتا ہے نا وہ آخرت کا انکار کرتے بندہ ساری گمراہیوں میں پڑتا ہے، یا ملحد ہوں یا مشرک ہوں یا کافر ہوں، جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا وہ آخرت کا انکار کر کے ہی باقی ساری برائیوں میں، بدکاری چوری جتنے بھی ہوتے ہیں نا معاملے، سب کا انکار اصل میں آخرت پر ایمان کے ساتھ، جتنا ایمان مضبوط ہوگا آخرت پر اتنا بندہ برائیوں سے بچے گا۔ اللہ فرماتا قل کہہ دو کونوا حجارۃ او حدیدا پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، یعنی مٹی اگر بن جاؤ گے، ہڈیاں بن جاؤ گے، مٹی بن جاؤ گے، ریزہ ریزہ تو ظاہر ہے ریزہ ذرات میں مٹی میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ رمق باقی ہوتی ہے نا، وہاں سے چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ بتا اگر تم پتھر بن جاؤ گے نا یا لوہا بن جاؤ گے، او خالقا مما یا ایسی تخلیق، یہ ایسی مخلوق تم بن جاؤ گے، مما یکبر فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں بڑی معلوم ہوتی ہے، جو تمہارے سینوں میں بڑی معلوم ہوتی ہے نا، اگر تم وہ بھی بن جاؤ گے تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا۔ فسیقولون پس ان قریب وہ کہیں گے من یعیدنا کون ہمیں واپس دوبارہ لوٹائے گا، قل کہہ دو الذی وہ ذات فطرکم جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اول مرہ پہلی مرتبہ جس نے تم پیدا کیا وہی تم کو اٹھائے گا۔ جب ایسا کرتے ہیں نا، جب ایسا ان کو حکم ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کیسے ہوگا، اللہ تعالیٰ ہڈیاں بن تم پتھر بن جاؤ، تم لوہا بن جاؤ، یا ایسی مخلوق جو بڑی سے بڑی چیز ہو تمہارے سینوں میں بڑی سے بڑی معلوم ہو تم وہ بن جاؤ نا، اللہ تم کو پھر بھی اٹھا لے گا، اس نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے۔ جب ایسی باتیں ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں، یہاں سے بات موڑ کہتے ہیں فسینغضون الیک رؤوسہم پس عن قریب وہ آپ کی طرف اپنے سروں کو ہلائیں گے، عن قریب ہلائیں گے، جب ان کو کہو گے نا اللہ اٹھائے گا تو عن قریب سروں کو ہلائیں گے، ویقولون اور وہ کہیں گے متى ہوا یہ کب ہوگا ایسی باتیں۔ اللہ فرماتا ہے قل کہہ دو عسیٰ ان یکون قریبا کہہ دو ہو سکتا ہے کہ وہ قریب ہو، کہہ دو امید ہے کہ وہ قریب ہو، یعنی امید ہے وہ قریب ہو، گویا کہ قیامت ویسے بھی قریب ہے، لیکن جو بندہ قیامت کا انکار کرتا ہے یہ کہتا پتہ نہیں کب آئے گی، عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، دجال آئے گا، مہدی آئے گا، فلاں آئے گا، تو اس کا یہ ہے کہ جو بندہ مر گیا اس کی قیامت ہے، یعنی قیامت کی پہلی سیڑھی وہ قبر ہے۔ یوم اس دن یدعوکم وہ تم کو بلائے گا، جس دن وہ آئے گا تم کو بلائے گا، فتستجیبون بحمدہ پس تم پھر جواب دو گے اس کی حمد کے ساتھ، وتظنون یعنی جب تم قبروں سے اٹھو گے تو تم پھر اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے آؤ گے، وتظنون اور تم پھر گمان کرو گے الا لبثتم الا قلیلا کہ نہیں تم ٹھہرے مگر تھوڑا سا ہی، تب تم کہو گے ہم دنیا میں تھوڑا سا ٹھہرے ہیں، ہم ایک دن یا دن کے بعد سے ٹھہرے ہیں یا 10 دن ٹھہرے ہیں، بس مختلف پھر یہ اٹکر پچو لگائیں گے، تو گویا کہ وہ پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ قیامت کیا چیز ہے اور آخرت کیا چیز ہے۔